السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النحو، اور اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ جنہوں نے اب تک چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری بات پسند آئے تو اپنے ساتھیوں کو شیئر بھی کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، تاکہ جو لوگ بھی سبسکرائب کر لیں گے تو کوئی بھی آنے والی ویڈیو ان تک فوراً پہنچ جائے گی، اپلوڈ ہوتے ہی ان تک اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گی، اور اس سے تمام کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ دیگر مدارس کے جو آپ کے ساتھی ہیں ان ساتھیوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو کچھ عبارت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب الملحق بجمع المؤنث السالم۔ تعرب اولات کا جمع المؤنث السالم بالضمة رفعا وبالكسرة نصبا وجرا۔ قال تعالى: وإن كن أولات حمل، وتقول أولات الأخلاق الطيبة محبوبات، وارجو الخير من أولات الحياء والصلاح والعلم، ويعرب ما سمي به من هذا الجمع إعرابه، فتقول هذه أذرعات وعرفات، ورأيت أزرعات وعرفات، وسافرت إلى أزرعات وعرفات، هذا هو الفصيح۔ قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، ويجوز فيه مذهبان آخران، إلى آخر العبارة۔ بچوں، آج کے سبق میں صاحب کتاب ملحق بجمع مؤنث سالم کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے جمع مؤنث سالم، یعنی کسی مؤنث مفرد کے آخر میں الف تا کو لگا دیا جاتا ہے تو وہ جمع مؤنث سالم ہو جاتی ہے، اور جیسے ناصرتن کے آخر میں الف تا لگا دی جائے، ناصرات، حافظات، یہ سب کے سب جمع مؤنث سالم ہیں۔ ان کا اعراب آپ نے پڑھا ہے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ۔ لہذا جمع مؤنث سالم سے جو الفاظ، جو اسما ملحق ہوتے ہیں، ملحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کا مفرد ہی ان کے لفظ سے نہ ہو، یا مفرد تو ہو لیکن وہ مؤنث نہ ہو، تو ایسے الفاظ، اور ان کے آخر میں پھر بھی الف تا لگی ہوئی ہو، تو ایسے الفاظ سب ملحق بجمع مؤنث سالم میں آئیں گے۔ اب ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تو ان کا اعراب بچوں صاحب کتاب کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ فصیح تر اعراب یہی ہے کہ ان کا اعراب حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ ہے، یعنی جو جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے وہی ان کا اعراب ہوگا۔ جیسے مثال دے رہے ہیں صاحب کتاب، فرماتے ہیں تعرب اولات، اولات بھی ملحق بجمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ یہ اولات ذات کی جمع ہے، جیسے کہ، لیکن وہ مفرد چونکہ اس کے لفظ سے نہیں ہے اس لیے الف تا اس کے ساتھ میں لگ گئی ہے، اس لیے یہ ملحق بجمع مؤنث سالم ہوگی، جمع مؤنث سالم نہیں ہوگی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں تعرب اولات کا جمع المؤنث سالم، اولات کا اعراب یا اولات کو اعراب دیا جائے گا مؤنث کی جمع سالم کی طرح، بضمۃ رفعا، حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، وبالکسرۃ نصبا وجرا، اور حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، تو وَإِن كُنَّ یہ فعل ناقص ہے، اس کے اندر ہنہ ضمیر اس کا اسم ہے، اور اولات حمل، یہ اولات حمل یہ اس کی خبر ہے، اور افعال ناقصہ کی خبر آپ جانتے ہیں منصوب ہوتی ہے، تو اولات حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں دیکھیے کسرہ ہے آیت کریمہ میں، تو جمع مؤنث سالم کے ساتھ جو ملحق ہو اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ، جیسے کہ مثال میں آپ نے سمجھا۔ ایسی اور مثال دے رہے ہیں، وَتَقُولُ، اور آپ کہیں گے، اولات الاخلاق الطیبۃ محبوبات، تو اولات الاخلاق الطیبات
عمدہ اخلاق والی عورتیں محبوبات پیاری ہوتی ہیں۔ اولات الاخلاق، یہاں پر اولات حالت رفع میں ہے، مبتدا ہے، اور حالت رفع میں ضمہ آیا ہے۔ ورج الخیر من اولات الحیاء والصلاح والعلم، بھلائی کی امید رکھو حیا، بھلائی اور علم والی عورتوں سے۔ تو یہاں پر ورج الخیر من اولات الحیاء، اولات الحیاء، یہ اولات حالت جری میں ہے، دیکھیے حالت جری میں ہے تو حالت جری میں کسرہ ہے۔ دیکھیے صاحب کتاب نے حالت رفع کی بھی مثال دے دی، اولات الاخلاق الطیبہ، حالت جری کی بھی مثال دے دی، ورج الخیر من اولات الحیاء، اور حالت نصبی کی مثال قرآن پاک سے دے دی، وَإِن كُنَّ اولات حمل۔ تو تینوں حالتوں کی مثالیں ہو گئیں۔ پیارے بچوں، جمع مؤنث سالم سے جو ملحق ہیں ان کا اعراب یہی ہے، اور کبھی کبھی بچوں ایسا بھی ہو جاتا ہے جمع مؤنث سالم سے جو ملحق ہوتے ہیں الفاظ، ان کے ذریعے سے کسی کا نام بھی رکھ دیا جاتا ہے، کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے، کسی جگہ کا نام رکھ دیا جائے، تو نام بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ نام رکھنے کے بعد کیا اس کا اعراب یہی ہوگا یا کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے؟ تو بچوں آپ جانتے ہیں صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ نام رکھنے کے بعد فصیح تر لغت تو یہی ہے کہ اس کا اعراب جمع مؤنث سالم والا ہی ہوگا، یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ۔ لیکن اس میں فصیح کے علاوہ دوسرے بھی دو مذہب ہیں، وہی کہ کسی کا نام رکھ دیا گیا ہے تو عالمیت بھی آ گئی اس میں، اور تانیث تو ہے ہی، تو عالمیت اور تانیث کی وجہ سے وہ غیر منصرف بھی ہو جائے گا، اور جب غیر منصرف ہوگا تو اب حالت رفعی میں تو ضمہ ہی ہوگا، اور حالت نصبی اور جری میں فتحہ آ جائے گا، کسرہ نہیں آیا، چونکہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا کیونکہ وہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے فرعیات میں۔ ہاں غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آتی، تو اب ایسی صورت میں تنوین بھی نہیں آئے گی۔ ایک یہ بھی مذہب ہے، اور ایک دوسرا مذہب ہے وہ تنوین کے ساتھ والا، جس کو صاحب کتاب اپنے لفظوں میں فرماتے ہیں وَيُعْرَبُ مَا سُمِّيَ بِهِ مِنْ هَذَا الْجَمْعِ اِعْرَابًا، اس جمع کے ذریعے سے کسی کا جب نام رکھ دیا جائے تو اس لفظ کا اب اعرابہ جمع مذکر سالم والا ہی یا اسی جمع والا اعراب ہوگا۔ فتقول، تو آپ کہیں گے ہذہ ازرعات، ازرعات یہ ملک شام کے اطراف میں ایک شہر کا نام ہے۔ تو ہذہ ازرعات، ازرعات یہاں پر مبتدا خبر ہے اور حالت رفع میں ہے، تو دیکھیے ضمہ آ گیا۔ عرفات یہ موقف الحجاج ہے، حجاج ہے، یعنی حجاج وہاں ٹھہرتے ہیں، تو موقف الحجاج کا نام ہے عرفات، تو یہ ہم کہیں گے ہذہ عرفات حالت رفع میں ضمے کے ساتھ۔ تو دیکھیے یہ جگہوں کے نام ہیں، اور اس کے باوجود ان کا اعراب حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے رأیت ازرعات و عرفات، حالت نصبی میں نے ازرعات دیکھا، عرفات دیکھا، وسافرت الی ازرعات و عرفات، اور میں نے ازرعات اور عرفات کی طرف سفر کیا۔ تو یہاں پر حالت رفعی اور حالت نصبی اور حالت جری میں تینوں کی مثالیں آپ نے دیکھیں، تینوں میں اعراب وہی ہے جو کہ جمع مؤنث سالم کا ہے، یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح، حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ھذا ھو الفصیح، یہی اعراب فصیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات پہنچ جاؤ، تو یہاں پر من عرفات حالت جری میں ہے عرفات، اور قرآن پاک میں کیا ہے من عرفات حالت جری میں کسرے کے ساتھ، تنوین کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ایک تو فصیح لغت تو یہی ہے، وَيَجُوزُ فِيهِ مذہبان آخران، اس فصیح لغت کے علاوہ بھی اس ملحق بجمع مؤنث سالم میں جس کے ذریعے سے کسی کا نام رکھ دیا جائے، اس میں دو مذہب اور بھی جائز ہیں۔ احدہما، ایک مذہب تو یہ ہے ان یعرب اعراب ما لا ینصرف، کیونکہ علمیت اور تانیث دو چیزیں ہو گئی، اس میں کسی کا نام رکھ دیا گیا اس لیے علمیت ہے، اور تانیث تو ہے ہی، تو علمیت اور تانیث دو اسباب منع صرف میں سے دو سبب موجود ہو گئے، تو اسباب منع صرف سے جب دو سبب موجود ہو گئے تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ اب جب غیر منصرف ہو جائے گا تو آپ جانتے ہیں غیر منصرف کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ کسرہ آتا ہے۔
تو اب اس پر نہ تنوین آئے گی نہ کسرہ آئے گی نہ کسرہ، لہذا حالت نصبی اور حالت جری میں بھی اس پر فتح آئے گا، لہذا اب اعراب ہوگا حالت رفع ضمے کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں فتح کے ساتھ۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا ایک مذہب یہ ہے ان یعرب اعراب ما لا ینصرف، کہ اس کو اعراب دیا جائے غیر منصرف والا، للعلمیت والتانیث، علمیت اور تانیث کی وجہ سے، فیرفع بالضمۃ وینصب ویجر بالفتحۃ، تو حالت رفع میں ضمہ آئے گا، اس کو رفع دیا جائے گا ضمے کے ساتھ، اور نصب اور جر دیا جائے گا فتح کے ساتھ۔ فتقول، تو آپ کہیں گے ہذہ عرفات ورأیت عرفات ومررت بعرفات، تو دیکھیے حالت جری میں فتحہ آیا اور حالت نصبی میں تو فتحہ ہے ہی، ساتھ میں یہ جب یہ غیر منصرف ہے تو تنوین بھی دیکھیے نہیں آئی۔ والثانی، اور دوسرا مذہب یہ ہے ان یرفع بالضمہ، حالت رفعی میں ضمہ ہی دیا جائے، وینصب ویجر بالکسرہ، اور حالت نصبی و جری میں کسرہ دیا جائے، لیکن کسرہ دے تو دیا جائے کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق ہے، لیکن پھر بھی اس پہ تنوین نہ لائی جائے، تنوین کو اس سے زائل کر دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں علمیت و تانیث دونوں موجود ہیں، جو کہ تنوین منع صرف یعنی غیر منصرف ہونے سے مانع ہے، اور تنوین غیر منصرف ہونے سے مانع ہوتی ہے، اس لیے تنوین نہیں لائی جائے گی۔ فرماتے ہیں وہ دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ کہ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ، کا جمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کی طرح، غیر انہ یزال منہ التنوین، ہاں اس سے تنوین کو زائل کر دیا جائے گا، تنوین نہیں لائی جائے گی۔ فتقول، تو آپ کہیں گے کیونکہ تنوین کو نہیں لائی جائے گی کیونکہ علمیت و تانیث کی وجہ سے غیر منصرف بھی تو ہے، غیر منصرف سے مشابہت ہے، تو اصل تو ہے منصرف ہونے میں تنوین ہی، کسرہ تو اس کے تابع ہوتا ہے، تو تنوین کو ختم کر دیا جائے گا، کسرہ کو باقی رکھا جائے گا۔ فتقول، تو آپ کہیں گے ہذہ ازرعات ودخلت ازرعاتی وعرجت علی ازرعاتی، تینوں کے ساتھ، ہذہ ازرعات حالت رفعی میں ضمہ آ گیا، دیکھیے، دخلت ازرعاتی حالت نصبی میں کسرہ آ گیا، وعرجت علی ازرعات، اور میں ازرعات پر چڑھا، تو یہاں پر ازرعات یہ حالت جری میں کسرہ آ گیا۔ وَيُرْوَى قَوْلُ امرئ القیس بالأوجہ الثلاثہ، امرؤ القیس کا آنے والا جو شعر ہے اس میں ازرعات لفظ آیا ہے، اس کی روایت تینوں طرز پر ہے، یعنی تینوں مذہبوں کے ساتھ، فصیح مذہب کے ساتھ بھی کہ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں کسرے کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ، وہ بھی مروی ہے، اور دوسرے مذہب کے لحاظ سے یعنی غیر منصرف بنا کر حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں فتح کے ساتھ، یہ بھی مروی ہے امرؤ القیس کے آنے والے شعر میں، اور تیسرے مذہب کے لحاظ سے بھی مروی ہے کہ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں کسرے کے ساتھ، بیں طور کے تنوین کو ختم کر دیا جائے۔ تینوں طرز پر امرؤ القیس کے آنے والے شعر میں ازرعات جو ہے وہ مروی ہے، اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَيُرْوَى قَوْلُ امرئ القیس، امرؤ القیس کے آنے والے قول کی روایت کی جاتی ہے بالاوجہ الثلاثہ، تین طرزوں پر، تینوں طریقوں پر۔ کیا ہے وہ قول؟ صاحب کتاب فرماتے تنورتها من ازرعات، اب ازرعات من ازرعات من ازرعاتی، تینوں طریقے سے، وَأَهْلُهَا بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَا نَظْرٌ عَالِي، تنورہ، یہ تنور کا معنی ہوتا ہے بچوں دور سے روشنی کو دیکھنا۔ ازرعات یہ ملک شام کے اطراف میں ایک جگہ شہر کا نام ہے، اور یثرب یہ مدینہ منورہ کا زمانہ جاہلیت میں نام تھا۔ ادنا دارہا کا معنی ہوتا ہے بیٹا گھروں میں سب سے قریب گھر، یا جگہوں میں سب سے قریب تر جگہ، اور نظر عالٍ کا معنی ہے کہ بلند نظر، یعنی اس کو دیکھنے کے لیے بہت ہی بلند اور دور کی نظر چاہیے۔ شعر کا معنی ہے بچوں، شاعر کا مقصود یہ ہے کہ اس نے محبوبہ کی روشنی کو دیکھا،
اس حال میں کہ شاعر تو ازریعات میں تھا اور وہ محبوبہ مدینہ میں تھی۔ شاعر کہہ رہا ہے تنورتھا من ازریعات، میں نے اس محبوبہ کی روشنی کو ملاحظہ کیا ازریعات سے، وَأَهْلُهَا، اس حال میں کہ اس روشنی والی یعنی روشنی کی مالک یعنی محبوبہ بیسربا، یسرب میں تھی۔ ادنا دارہا نظر عال، اس کے جگہوں میں سے سب سے قریب جگہ وہ ایک بلند اور دور کی نظر کی محتاج ہے، یعنی اس کے گھروں کی تابشیں وہ ہیں کہ جو دور سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں، قریب سے دیکھنے والا تاب نہیں لا سکتا۔ تو میں نے اس کے روشنی کو ازریعات میں دیکھا، ازریعات سے دیکھا، جبکہ وہ یسرب میں تھی، یعنی اتنی زیادہ چمک تھی اس کے بدن میں، یا اس کے بدن سے نکلنے والی طلعت اور چمک اتنی زیادہ تھی کہ میں اتنی دور سے اس کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ آپ بچوں جان سکتے ہیں کہ شعر میں بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی نگاہوں سے دیکھا، ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے اپنے دل کی نگاہوں سے اس نے رویت کی، یا یہ مراد ہے کہ یہ تمنا پر محمول ہے کہ یہ تمنا کر رہا ہے کاش کہ میں ازریعات میں اس کی روشنی کو دیکھوں جبکہ وہ یسرب میں ہو۔ یہ تو یہاں پر من ازریعات یہ محل استشہاد ہے شعر کے اندر۔ تو یہ ازریعات یہ تینوں طرز پر پڑھا گیا ہے، ایک جمع مؤنث سالم کا اعراب دیتے ہوئے تو من ازریعات، اور ایک دوسرا مذہب جو تھا کہ غیر منصرف ہو جائے تو من ازریعات، من ازریعات، کیا کہیں گے؟ من ازریعات، غیر منصرف کہیں گے تو حالت جری میں فتح لائیں گے من ازریعات۔ اور تیسرا مذہب یہ تھا کہ حالت نصبی اور جری میں کسرہ دیا جائے، تنوین نہ لائی جائے، یعنی من ازریعاتی۔ یہ تینوں طریقے پر یہ مروی ہے۔ فرماتے ہیں بالاوجہ الثلاثہ، تینوں طرز پر، تینوں طریقوں سے، کسرتا منورتن، تاکہ کسرے کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ منون ہو، تنوین ہو، من ازریعات جو کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے، وکسرہا بلا تنوین، ایسے ہی کسرے اس کے کسرے کے ساتھ بغیر تنوین کے من ازریعاتی جو تیسرا مذہب ہے، اس تیسرے مذہب کی بنا پر، وفتحہا غیر منونۃ، اور تاکہ فتح کے ساتھ اس حال میں کہ وہ غیر منون ہو، من ازریعات، یہ پہلے دوسرے والے مذہب پر کہ جس میں یہ تھا کہ وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں طرز پر اس کے قول کی روایت ہے۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں اعراب المعتل الآخر، وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو اس اسم کو معتل الآخر کہتے ہیں۔ تو معتل الآخر کا اعراب کیا ہوگا؟ تو آخر میں حرف علت ہو تو آپ تو جانتے ہیں بچوں کہ حروف علت تین ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ اگر آخر میں حرف علت الف ہے تو الف تو صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے کہ اس پر اعراب ظاہر ہو، اس لیے اس پر اعراب کا ظاہر ہونا متعذر ہے، وہ امکان ہی نہیں ہے اس کے ظہور کا۔ اس لیے اگر آپ معتل الآخر ہے تو ایسی صورت میں اعراب تینوں حالتوں میں مقدر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اور اگر آخر میں واو اور یا ہے تو واو اور یا پر حالت رفعی میں ضمہ اور حالت جری میں کسرہ دشوار ہوگا، ثقیل ہوگا۔ ثقیل ہونے کا مطلب بچوں یہ ہے کہ اس پر وہ محل اعراب تو ہو سکتا ہے، اس پر اعراب آز تو ہو سکتا ہے، امکان ہے اعراب کا، لیکن اہل عرب کو اس کے تلفظ میں اس کو اعراب لا کر بیان کرنے میں، بولنے میں دشواری ہوتی ہے زبان پر، اس لیے اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ تو تعذر اور ثقل دونوں کے درمیان یہی فرق ہے۔ تعذر وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اعراب کے آنے کا امکان ہی نہ ہو، اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، اور ثقل وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اعراب ممکن تو ہو لیکن وہ زبان پر دشوار ہو۔ تو اگر آخر میں الف ہے
تو الف تو محل اعرابی نہیں ہے، وہ اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، اس لیے تینوں حالتوں میں اعراب مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر آخر میں واو اور یا ہے، معتل الآخر بالواو والیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر حالت رفعی میں ضمہ اور حالت جری میں کسرہ دشوار ہوگا واو اور یا پر۔ حالت نصبی میں فتحہ دشوار نہیں ہوگا، کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے، وہ حالت نصبی میں آئے گا۔ فرماتے ہیں الالف تقدر علیہا الحرکات الثلاث، الف اگر آخر میں الف ہے تو اس پر تینوں حرکتیں مقدر ہو جائیں گی، تعذر کی وجہ سے۔ تعذر کا معنی میں نے بتا دیا بچوں، مثال دے رہے ہیں حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، تینوں کی ایک ہی مثال بنا کر دے رہے ہیں صاحب کتاب۔ فرماتے ہیں جیسے یحو الفتى الہدى للعلا، یحو الفتى، یحو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، حویہ یحو کا معنی ہوتا ہے چاہنا، الفتى کا معنی ہوتا ہے نوجوان، الہدى کا معنی ہوتا ہے ہدایت، للعلا کا معنی ہوتا ہے بلندی کے لیے۔ اب یہاں پر معنی ہے یحو الفتى، تو الفتى دیکھو بچوں حالت رفعی میں ہے، فاعل ہے یحو کا، اور اس کے آخر میں الف ہے، تو ضمہ مقدر ہو گیا، یہاں پر ضمہ مقدر ہو گیا۔ الہدى یہ مفعول بھی ہے، حالت نصبی میں ہے، یہاں پر بھی آخر میں الف ہے، یہاں پر فتحہ مقدر ہو گیا۔ اور للعلا، یہاں پر العلا اس کے آخر میں بھی الف ہے، لیکن یہ حالت جری میں ہے اور آخر میں الف ہے، تو اس لیے یہاں پر جر یعنی کسرہ مقدر ہو گیا۔ تینوں کی مثالیں ہو گئیں۔ ومعنی تعذر، تعذر کا معنی ہے انہ لا یستطاع ابدا اظہار علامات الاعراب، تعذر کا معنی یہ ہے کہ کبھی بھی علامات اعراب کا ظاہر کرنا قدرت میں نہ ہو، یعنی چونکہ اس کے آخر میں الف ہوگا تو الف تو کبھی بھی قبول اعراب کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ والواؤ والیاء تقدر علیہما، اور اگر آخر میں واؤ اور یا ہیں تو ان دونوں پر ضمہ اور کسرہ ثقل کی وجہ سے مقدر ہوں گے، ضمہ اور کسرہ صرف، فتحہ مقدر نہیں ہوگا۔ مثال جیسے یقضی القاضی علی الجانی، القاضی یہاں پر حالت رفعی میں یقضی کا فاعل ہے، علی الجانی، الجانی حالت جری میں ہے، چونکہ اعلیٰ اس پر جار، اعلیٰ حرف جار اس پر داخل ہے، تو ہر حالت رفع اور حالت نصب، حالت جری دونوں کی مثالیں ہو جائیں گی۔ یقضی القاضی علی الجانی، اور آخر میں یا ہے، دیکھیے یہاں پر، تو قاضی مجرم پر، مجرم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، تو یہاں پر قاضی پر ضمہ مقدر ہے، اصل تھا یقضی القاضی علی الجانی، تو یا پر یہاں پر کسرہ مقدر ہو گیا۔ ایسی واو ہو آخر میں تو اس کی مثال دینا ہے، جیسے یدعو الداعی الی النادی، یدعو، دیکھیے یہاں پر یدعو واو ہے آخر میں ہے، اور چونکہ فعل مضارع پر نہ عامل ناصب ہے نہ عامل جازم ہے، کوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ مرفوع ہے، اس لیے ضمہ مقدر ہو گیا۔ الداعی یہاں پر فاعل ہے، کیا ہے؟ الداعی یہاں پر فاعل ہے، تو الداعی وہ تھا اصل میں، واو کو یا کر دیا چوتھی جگہ میں واقع ہونے کی وجہ سے، یا ہو گئی۔ اب یہاں پر الداعی حالت رفعی میں ہے اور اس پر ضمہ مقدر ہو گیا۔ بات سمجھا گئی بچوں؟ اما حالت النصب، کہہ رہے ہیں حالت نصبی کی تو بات نہیں کر رہی تھی، حالت رفعی اور حالت جری میں تو مقدر ہو جائے گا اعراب، حالت نصبی میں کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں اما حالت النصب، رہا حالت نصب میں فإن الفتحة تظهر علیہما لخفتها، کیونکہ فتحہ حالت نصبی میں واو اور یا دونوں پر ظاہر ہو جائے گا، لخفتها، فتحے کے خفت کی وجہ سے۔ جیسی مثال لن ادعو العاصیہ، میں ہرگز نافرمان کو نہیں بلاؤں گا، تو لن ادعو دیکھو یہاں پر حالت نصبی میں ہے، لن اس پر داخل ہے، حالت نصبی میں ہے تو اس پر فتحہ ظاہر ہو گیا۔ العاصیہ یہاں پر مفعول بھی ہے، حالت نصبی میں ہے، اور اس کے آخر میں یا ہے، اور یا پر یہاں پر حالت نصبی میں فتحہ ظاہر ہو گیا، تو ادعو میں واو پر فتحہ ظاہر ہو گیا، العاصیہ میں یا پر فتحہ ظاہر ہو گیا۔ بات سمجھائی؟ تو حالت نصب میں فتحہ واو اور یا دونوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ فتحہ خفیف ہوتا ہے۔ فرماتے تعذر کا معنی تو اس سے پہلے بتا دیا تھا، اب آگے فرماتے ہیں ثقل کا معنی کیا ہے۔ فرماتے وہ معنی ثقل، ثقل کا معنی ہے ان ظہور الضمۃ والکسرۃ علی الواو والیا ممکن، کہ واو اور یا پر ضمہ اور کسرہ کا ظاہر ہونا ممکن تو ہے،
فتقول تو آپ کہیں گے یقضی القاضی علی الجانی، یقضی یا پر ضمہ ظاہر کر کے، القاضی یا پر ضمہ ظاہر کر کے، علی الجانی یا پر کسرہ ظاہر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں، ممکن تو ہے۔ ایسے ہی آپ کہیں گے یدعو الداعی الی النادی، تو یدعو میں واو پر ضمہ ظاہر کر کے، الداعیوں میں یا پر ضمہ ظاہر کر کے، الی النادی النادی میں یا پر کسرہ ظاہر کر کے کہہ تو سکتے ہیں، ممکن تو ہے، یہ محال تو نہیں ہے۔ لیکن ذالک ثقیل مستبشع، لیکن یہ ثقیل اور دشوار ہے زبان پر، اس لیے اہل عرب اس کو ثقیل و دشوار کہتے ہیں، اس لیے مقدر مان کر دیتے ہیں۔ فلہذا تحذفان و تقدران، اسی دشواری کی وجہ سے اس کو، ان دونوں کو یعنی ضمہ کو اور کسرے کو حذف کر دیتے ہیں، مقدر کر دیتے ہیں۔ مقدر کرنے کا معنی بچوں یہ ہے کہ اے تکونان ملحوظتین فی الذہن، لفظوں میں وہ مقدر ہو جاتے ہیں لیکن ذہن میں ملحوظ ہوتے ہیں، ذہن میں، آدمی کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ یہاں پر ضمہ ہے، یہ حالت رفع میں تو ضمہ ہے، حالت جری میں ہے تو کسرہ ہے، ذہن میں ملحوظ ہوتے ہیں، ویسے پڑھنے میں، تلفظ کرنے میں وہ مقدر ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ لفظ میں وہ مقدر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ثقل کا معنی۔ تو ثقل و تعذر کے درمیان یہی فرق ہے بچوں کہ تعذر کا مطلب ہوتا ہے کہ اعراب کا آنا ہی ممکن نہ ہو، بہین طور کے اسم کے آخر میں کوئی ایسا حرف ہی نہیں ہے جو اعراب کی صلاحیت رکھتا ہو یا اعراب کو قبول کر سکے، جیسے کہ آخر میں الف ہے تو الف تو کبھی اعراب کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ اور ثقل کا معنی یہ ہے کہ اعراب کا آنا ممکن تو ہو لیکن زبان پر وہ دشوار ہو۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔